السلام علیکم تمام ممبرز پاکستانی زین الین کے، آپ سب کو زہیب نبیل کا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اٹس اے 40 ایئرز اولڈ کنٹری، بٹ اس 40 سال کے اندر اس ملک نے اتنی ترقی کی ہے جس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف آنیسٹ اور وائز لیڈرشپ تھی۔ شیخ زائد کا ویژن تھا جس نے اس ملک کو بدل کے رکھ دیا، اور بعد میں ان کے آنے والے جتنے بھی حکمران تھے وہ اس ملک کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے گئے۔ لیکن جب بھی ہم ان کے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں اور اس ملک کی بات کرتے ہیں تو اس ملک کو بنانے میں ہمارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک شخصیت یو ای کے اندر، اسپیشلی الین کے اندر، الین ہمارا پاکستانیوں کا گڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پاکستانی گرین مین آف الین اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یو ای کو بنانے میں بہت رول پلے کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک شخصیت تھی حاجی در محمد صاحب کی۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے جب دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی ایگزسٹ تو کرتی ہے پر ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہمارے لوگ یہاں پہ رل رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہے، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں لیکن ان کو کوئی پکڑنے والا ساتھ لے کر چلنے والا نہیں ہے۔ تو حاجی در محمد صاحب وہ واحد شخصیت تھے جو ابھرے، انہوں نے پاکستانیوں کا ہاتھ تھاما، اور انہوں نے یہاں پہ ٹیکسی یونین، ڈرائیور یونین، بزنس کمیونٹی اور پاکستان اسکول کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد بھی اپنے گھر سے رکھی، اپنی جیب سے۔ تو ان شخصیت نے ایک بہت بہترین مثال قائم کر دی ہم سب کے لیے الین میں۔ اور ہوتا کیا ہے، یوزیلی والدین بہت زبردست اور نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن بات ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کی لیگیسی برباد کر دیتی ہے۔ پر شاید حاجی در محمد صاحب اتنے نیک سیرت انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی بالکل ان جیسا بنایا۔ ان کی اولاد نے ان کی لیگیسی ان سے بہتر طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی اور اس کو آج تک قائم رکھا، جو کہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ حاجی در محمد صاحب کی تربیت نہ صرف سب لوگوں کے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی ایک عمدہ تربیت اور ایک عمدہ مثال تھی۔ تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے جب میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں تو کون سی شخصیت ہو سکتی ہیں جو آج ہمارے ساتھ لائیو ہوں گی۔ ہمارے ساتھ ہیں ان کے فرزند حاجی عبدالحادی اچکزئی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی شکر ہے، الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ زیر مجھے مدعو کرنے کے لیے، اور میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں کو جو کہ الین میں ہیں یا الین سے باہر ہیں۔ میں سب کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں زیب صاحب آپ کا اور آصف صاحب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلایا اور میری آواز سب تک پہنچ رہی۔ بہت شکریہ۔ گریٹ سر۔ سر جیسا کہ ہم آپ کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی بات چیت شروع کریں گے سر، لیکن سب سے پہلے میں شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آگے جیسے ہر انسان ہوتا ہے اس کا دنیا میں کسی سے مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بہتر جانا ہے۔ آپ کے لیے ایک جی اتنی عمدہ مثال آپ کے اپنے والد صاحب چھوڑ گئے ہیں کہ آپ کس طرح اتنا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کر برداشت کرتے ہیں اور ان کی لیگیسی کو قائم رکھتے ہیں؟ دیکھیے زیر صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اور بڑا مشکل سوال پوچھا۔ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے ہمارے ٹیچرز اور ہمارے والدین جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہوتے ہیں۔ تو والد سے تو ہم بہت چھوٹی عمر میں رہ گئے، لیکن ان کی جو زندگی کی باقیات تھی، ان کی زندگی میں ہم نے یہ سیکھا، ان کی زندگی کے جو سٹوریز تھی اور جو ان کی زندگی کی بقایا جات تھی، جو انہوں نے اچھے کام کر کے چھوڑے تھے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اس راستے پہ چلے، اور اس میں ایک بہت بڑی سپورٹ مجھے اپنی فیملی سے بھی ہے اور دوستوں سے ہے، کمیونٹی سے ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی اور ہم اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جائیں۔ سر آپ کوشش تو نہیں، آپ اللہ کے فضل سے بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ کوشش کرنا تو بہت چھوٹا سا لفظ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو سر یہ پاکستان اسکول جو ہے جہاں سے سب کچھ سٹارٹ کیا آپ کے والد صاحب نے،
آپ بھی نے بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، شاید جی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو سر یہ کس جی طرح اس کی ہسٹری، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، کیسے شروع ہوا؟ کچھ آپ کو یاد ہے؟ کچھ بچپن کی یادیں ہیں یا کچھ ہے آپ کے جی دماغ میں سے؟ والد صاحب تو میرے یہاں پہ 1960s میں آئے تھے. ہی واز 15th expatriate in the city. تو وہ جو ہے اس وقت انہوں نے پھر اپنا زندگی جو ہے وہ شروع کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنا بزنس اسٹیبلش کیا 1969 میں. یو اے 1971 میں بنا ہے. یو اے سے بھی ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے وہ 3 سال پرانی ہے. تو وہ اپنا جو ہے کاروبار شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے پھر کمیونٹی کے لیے کام شروع کیا، اور اس طرح شروع کیا کہ جو بچے گلیوں میں گھومتے تھے، اس ٹائم تو کوئی اسکولنگ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے ہی گھر میں ایک کمرہ جو ہے اس میں ایک ٹیچر کو ہائر کیا، اور وہاں پہ یہ سسٹم اسکول اس طرح ان بچوں کو کچھ پڑھانا شروع کیا. تو بچے زیادہ ہو گئے، ان کے لیے پھر ایک گھر کرائے پہ لیا، اور اس طرح پھر اس کے بعد نیادات میں ایک ولا لیا کرائے پہ. تو وہاں سے پھر انہوں نے اس کا جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے لائسنس وہ بنایا، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بڑے پاکستانی تھے، اور جو کہ انہوں نے سپورٹ کیا ان کو، تو انہوں نے بھی ساتھ مل کے اس اسکول کو بنایا. اور اس وقت پھر انہوں نے ایک اس طرح کی فیس لگائی کہ جس سے صرف اسکول کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں، جو کہ آج تک بھی یہی ہے کہ مطلب اسکول کے اخراجات بڑی مشکل سے ہم پورے کر پاتے ان فیسز کے، ان جو ہم فیسز لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ 1971 میں جب یہ ملک بنا، تو انہوں نے یہاں پہ یہی گورنمنٹ نے 1976 میں لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، اور جس میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہم لوگوں کو ڈپورٹ کریں گے جو لوگ یہاں پہ انلیگل. تو ان کے لیے پھر میرے والد صاحب شیخ زائد سے ملے. شیخ زائد اور یہ جو شیخ قانون ہے جو گورنر تھے یہاں کے 30 سال، ان سے بڑا گہرے تعلق تھے میرے والد کے. تو ان سے ملے اور ان سے کہا کہ ہمارے لوگ اس طرح ہیں کہ ان کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، لیکن ہم ان کو بنا کے دیں گے. تو شیخ زائد نے اس ٹائم اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے، انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ پیپر ورک کر کے دیں، ہم ان کو نوکریاں دیں گے. تو اس وقت ہمارے والد نے یہاں پہ تقریباً 8,000 لوگوں کو پاسپورٹ ایشو کروائے پاکستان گورنمنٹ سے، اور 3,000 لوگوں کو پھر شیخ زائد نے بلدیہ میں جابز دی، جو کہ تقریباً 25 سے 30 سال لوگ وہاں پہ پھر جو ہے وہ جابز کرتے رہے. اور ان کے دوسرا ایک مائلسٹون یہ ہے کہ جو آج تک پاکستانی ڈیڈ باڈیز جو ہوتی ہیں، جو یہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں پاکستانی، تو پی آئی اے ان کو فری آف کاسٹ لے کے جاتی ہے، جو کہ باہر جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں سے ایک ڈیڈ باڈی لے کے جانے کے لیے تقریباً 10 سے 12 ہزار درہم کا خرچہ ہوتا ہے، جو کہ ہر کوئی نہیں برداشت کر سکتا. تو اس وقت سے لے کے اب تک میرے والد صاحب کی کوششوں سے یہ پی آئی اے جو ہے آج تک ڈیڈ باڈی اور ایک ساتھ میں ایک اور جو ان کا ریلیٹیو ہوتا ہے یہ فری جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پچھلے 30-35 سالوں سے یہ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب اپنی کمیونٹی میں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، مطلب یا آپس میں ہمارا جو ایک چندے والا سسٹم ہے، جو کہ بہت بہترین سسٹم ہے. جب یہاں پہ کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر جو اس میں ہوتا ہے تو ان کے لواحقین کو 60 سے 65 ہزار درہم ایک اچھی رقم ہے، جو کہ ان کے لواحقین کو جو کہ ہر بندہ صرف 10 درہم پے کرتا ہے. تو یہ سر بھی ایک یونٹی سسٹم ہے جو کہ بنایا ہوا ہے. اور بزنس میں بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ اس کمیونٹی میں ہیں، اگر کسی کی اس طرح دکان جل جاتی ہے تو اس کو بھی سب سپورٹ کریں. تو یہ کچھ اس طرح چیزیں ہیں کہ جو اب تک باقی ہے. پچھلے 90 میں میرے والد فوت ہو گئے، جو اب تک الحمدللہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے بھی پھر اسی حساب سے پھر اپنے جو کر سکتے تھے بہت کچھ کیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اور بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ باقی پاکستانی اسکول جو ہے اس وقت سے جب میں یہاں سے پڑھا، اس کے بعد اسکول کے ساتھ منسلک رہے، ہر ممکن کوشش کرتے رہے. اور پچھلے 13 سالوں سے میں لگاتار بورڈ ممبر بھی ہوں، اور بڑے مشکل حالات بھی دیکھے، اچھے حالات بھی دیکھے. لیکن بڑے مشکل حالات سے گزرتے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف میرا کام ہے یہاں پہ. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے ایسے یہاں پہ الین میں پاکستانی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلے، اور جو کہ ہم نے پھر کوشش کی. اور ہمارے ساتھ جو ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں
لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، اور پھر اس طرح ایمبیسڈرز بھی تھے، ایمبیسی کی بھی سپورٹ تھی. تو اللہ کا یہ بڑا احسان تھا کہ آج اسکول ہمارا جو ہے وہ باقی کمیونٹیز کے اسکولوں کے مقابلے میں ایک اچھے سٹینڈرڈ پہ آ گیا ہے، اور الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ اس کو اور بہتر سے بہتر کی طرف لے جائیں، جو کہ ایک ہمارے لوگوں کے تعلیم کے لیے ایک میں کہتا ہوں واحد ذریعہ ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس میں اتنی سبقت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑی فیسز جو ہے وہ برداشت کر سکیں جو دوسرے اسکولز لیتے ہیں. تو یہ ایک ہماری خدمت ہے جو کہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. نہیں انشاءاللہ سر، یہ آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے پاکستانی کمیونٹی پہ اور آپ کے پوری فیملی کا اور خاندان کا، اسپیشلی یہ اسکول، ہم یہ کیونکہ اپنا میں فرض مانتے ہیں سر، احسان نہیں مانتے، ہم اپنا نہیں نہیں فرض سر، مانتے ہیں. سر وہ آپ فرض مانتے ہیں لیکن ریئلٹی یہی ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں سے پتہ چلتے ہیں، اسپیشلی 3 سال جب اسکول میں ایڈمیشن بند ہوئے تھے کرنل صاحب کے آنے سے پہلے تک، جی بہت جی سارے بچے ایسے ہیں بیچارے جو، اور بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کرا سکے، ان کے بچے 3 3 سال ضائع کر سکے کیونکہ کسی اور اسکول کی وہ استاد نہیں رکھتے تھے. چلیں سر، ہم نے آپ کا اور ماضی کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کر لیں، کچھ آپ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. تو سر آپ بذات خود عبد الہادی صاحب، آپ اتنے پورٹ فولیو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک شخص اتنا کچھ کیسے مینج کرتا ہے. آپ پاکستان بوائے اسکاؤٹ کے بھی یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ ریڈ کریسنٹ یو ای کے بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ پاکستان اسکول کو بھی رکھتے ہیں، آپ پیڈ کے اندر بھی جا کے خیبر ونگ کے اندر بھی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اتنے سوشل ورک، آپ کے والد صاحب کی لیگیسی اس کو مینٹین کرنا، اور اس کے ساتھ سر روزی روٹی بزنس وہ بھی چلاتے ہیں. سر ہاؤ یو مینیج ایوری تھنگ آن ایوری ڈے بیسس، سر کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی کہ اس میں میری فیملی سپورٹ بھی ہے، جو کہ مطلب وہ اس طرح ہے کہ بزنس جو ہے وہ زیادہ تر میرے بھائی جو ہیں وہ سنبھالتے ہیں، کچھ میں بھی ساتھ ظاہری سی بات ہے رہتا ہوں، لیکن موسٹلی وہی لوگ سنبھالتے ہیں. اور ہم نے یہ اس طرح بانٹا کہ والد صاحب کا یہ جو ایک کام تھا، اس کو ہم نے اپنے اوپر ایک فرض سمجھا کہ یہ والد صاحب نے جو جتنے کام کیے ہیں ہم نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے، اور لوگوں کو امیدیں بھی تھی ہم سے. تو اس وجہ سے پھر میں اس کام کے لیے فلی مطلب میرا یہی کام تھا، اور اس کے علاوہ میں نے شاید زندگی میں دوسرے کام بہت کم کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کو مینیج کرنا پڑتا ہوں. ورنہ بزنس یا جس طرح ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہر کوئی یہاں پہ ایک نوکری یا ایک کاروبار یا ایک 2 روپے کمانے کے لیے ہم اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اتنا ٹائم تو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میرا تو موسٹلی یہی ہے کہ میری اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ سوشل ورک میں گزرا ہے، اس لیے مجھے جو ہے نا وہ اس لیے اتنے سارے پورٹ فولیوز جو ہے وہ چلا رہے ہیں ساتھ. پاکستان اسٹیشن دبئی جو ہے ان کے ساتھ بھی جو کرتے ہیں، اور یہ اپنا جو ان کے انڈر امبریلا ہے یہ پاک خیبر ونگ. تو پاک خیبر ونگ کا بھی میں آنریری ممبر ہوں، اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے الین میں کوئی ممبر ایک ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ بھی اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو نوکری پیشہ ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم نہیں دے پاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ابھی کرونا کے ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کو ہاسپٹلائز ہو گئے، بہت سارے لوگ، اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا تھا. ان کو مطلب ہم کرتے تھے، ان کو بھی جو بھی ان کی خدمت کر سکتے تھے وہ ہم کرتے تھے. اس میں ہمارے ساتھ پاکستانی ڈاکٹرز بھی بڑے سپورٹیو تھے. اور اس کے علاوہ یہ جو ریڈ کریسنٹ ہے، ریڈ کریسنٹ میں اس طرح ہے سر کہ میں والنٹری ممبر ہوں. اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کے قدرتی آفات ہیں، جو بھی جس طرح بھی ہے، جس طرح پہلے بھی کبھی آتے رہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کبھی آئے، تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا کہ انشاءاللہ اگر کبھی بھی اس طرح ضرورت پڑی میری تو میں پاکستان کے لیے حاضر ہوں. اور باقی ہیومن رائٹس کے لیے بھی ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب آپ سوشل ورک میں کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کسی ایسے اداروں سے جہاں پہ وہ آپ کی سپورٹ کر سکے اپنے آپ کے سوشل ورک میں، لوگوں کو مطلب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. پاکستان بوائے اسکاؤٹ جو ہے وہ بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی ایک والنٹریلی ایک کام ہے.
جو کہ مطلب ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انشاءاللہ اس کو اپلائی کریں، سب سے پہلے الین کے اسکول میں، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے۔ آپ اس سے واقف ہوں گے بہتر کہ اسکاؤٹس جو ہے وہ پھر بنسبت ایک عام انسان کے وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں، سوشل بھی ہوتے ہیں اور ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، اور بڑے مطلب کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ بڑا الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح بٹراسی کیڈٹ کالج ہے، ان کو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ متعارف کرایا، اور یہاں سے جو ہے نا بچے ہم نے وہاں داخل کروائے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کریں گے کام، کیڈٹ کالج کے لیے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر۔ تو سر آپ کو ایوارڈز کافی ملے ہوئے ہیں سر، میں ان کا نام لوں تو لسٹ اتنی لمبی ہے کہ شاید میں پوری نہیں لے سکتا، آپ بتا سکتے ہیں سر؟ دیکھیں ایوارڈ تو اصل ایوارڈ وہ ہے کہ جو ہمیں آخرت میں ملنا ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد، اور جی دوسرا ایوارڈ یہ ہے کہ جو لوگوں کا پیار ہوتا ہے، لوگوں کی محبت ہوتی ہے، لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، آپ کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ اور ایوارڈز وہ تو ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، ایوارڈز بالکل ملے ہیں مجھے۔ سب سے پہلا ایوارڈ جو یو اے میں، یو اے کی تاریخ میں جو سب سے پہلا سفارتی ایوارڈ جب ملے 2017 میں، تو سب سے پہلے جو خدمت کا، انسانی خدمت کا جو تھا، سوشل ورک کا، مجھے یہ ایوارڈ ملا معظم احمد خان صاحب سے۔ اس سے پہلے جو امبیسڈرز گزرے ان سے بھی کافی ایوارڈز ملے ہیں، یہاں کے جو ہیومن رائٹس ہے ان سے ملا ہے، اور دوسرے مطلب جو ادارے ہیں یہاں کے، انٹیریئر منسٹری ہے، دوسرے ہیں، ان سے سب سے الحمدللہ کافی ایوارڈز ملے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے میرے لیے یہ 2017 کا جو ایوارڈ تھا، میرے خیال سے میرے لیے ایک بڑا ایوارڈ تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں ایوارڈز جو اسکاؤٹ سے بھی ملے ہیں، اور اس طرح کے ہیں بہت سارے ایوارڈز ہیں۔ نہیں سر، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن سر وہ سب ایوارڈز کے پیچھے آپ کی کافی محنت شامل ہے، جو آپ بتاتے اور ہچکچاتے کافی ہیں۔ کرونا کے دنوں میں بھی سر پتہ چلا ہے کہ آپ نے 200 کے قریب کچھ خاندانوں کی سپورٹ کی ہے، پیکٹس ٹرانسفر کیے ہیں، جس میں ٹھیک ہے ایمبیسی نے آپ کو بہت تھوڑی سی کچھ حصہ سپورٹ ضرور کیا ہے، لیکن کافی میجر چنک آپ کی طرف سے آیا ہے سر۔ تو کیا سر وہ الین کے اندر آپ نے ٹرانزیکشنز کی ہیں؟ اور اس کے بعد سر پچھلے دنوں جی پتہ چلا ہے کہ آپ نے کوئٹہ کے لیے ایک فلائٹ کے لیے بھی کافی گورنمنٹ پہ انفلوئنس کیا ہے، کافی لوگوں کو فری ٹکٹس لے کے دیے ہیں، اور اسپیشلی یہاں سے 2 فلائٹس کوئٹہ گئی ہیں یو ای سے، جس میں آپ کا کافی میجر رول ہے سر۔ تو کیسے کر لیتے ہیں سر یہ بھی سر؟ اس کے لیے سر اس طرح ہوا تھا کہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی رمضان ایک دن پہلے زلفی بخاری صاحب سے، پھر اس کے بعد جیسا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فارن منسٹر صاحب سے، خوش احمد قریشی صاحب سے بھی ملی ہوئی تھی ہماری، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری سی بات ہے وہ تو وہاں سے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں ایمبیسی کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، امبیسڈر صاحب کو، سفیر صاحب کو، غلام دستگیر صاحب کو، اور سعید سرور صاحب جو نائب سفیر ہیں، سبطین افضال ایچ او سی، اس طرح سب کے ایک کولیکٹیو ورک تھا، سب نے ایک مل کے کام کیا، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ دن رات مل کے کام کیا۔ ان 3 مہینوں میں آپ یقین کریں کہ 3 مہینوں میں شاید میں نے اپنی زندگی کے باقی جتنے بھی امور ہیں، شاید میں نے اپنی زندگی میں اور بھی شاید کوئی کام نہیں کیا، اور شاید میری زندگی میں جتنا بھی میں نے شاید پچھلے جو 20 سال جتنا بھی کام کیا، یہ 3 مہینے جو ہے وہ میرے خیال سے میری زندگی کے سب سے ٹف دن تھے جو میں نے گزارے، مطلب یہ اس کام کی وجہ سے۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اگر مجھ پہ دینے میں اتنی سختی ہے تو جو لوگ اس حالت سے گزر رہے ہیں ان پہ کیا سختی ہوگی۔ اس صحیح میں بات ہے سر۔ سر ہم نے الحمدللہ ایمبیسی یہاں سے اصل میں جو انہوں نے ایک پورٹل کھولا کہ وہ ایک راشن کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ جب انہوں نے کھولی تو اس پہ جو ہے کافی رجسٹریشنز ہو گئی، تو انہوں نے پھر وہ پورٹل بند کر دیا ایمبیسی نے، کیونکہ یہاں یو اے گورنمنٹ کی طرف سے ایک آبجیکشن لگ گئی کہ آپ ایز ایمبیسی یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، آپ صرف تھرو ریڈ کریسنٹ یا تھرو جو یہاں پہ جو خیراتی ادارے ہیں ان کے تھرو کریں گے۔ تو اس کے بعد ایمبیسی نے وہ پورٹل بند کر دیا، اور ایمبیسی سے یہاں پہ الین سے تقریباً کوئی 53 لوگوں نے جو
جو ہے وہ رجسٹریشن کی تھی. تو انہوں نے ہمیں پھر 43 بیگس ہمیں لا کے دیے، جس میں ایک بیگ میں مطلب وہ ہر چیز ایک ہوتی تھی، آٹا چاول وغیرہ جس طرح گھر کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ پھر ہم نے اس کام کو جو ہے نا جب شروع کیا تو الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پہ 300 گھروں کو جو ہے نا انڈیویژولز اور گھروں کو ہم نے یہاں پہ وہ 300 اس طرح کے پیکٹس جو جس میں ساری چیزیں شامل ہوتی تھی. ایک مطلب ایک متوسط پیکٹ ہوتا تھا جس میں چاول، آٹا، چائے وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساری ہوتی تھی. تو وہ اس میں پھر یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سپورٹ اور ایک مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ، جو کہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز میں ہیں یہاں پہ، اچھے تمام ہاسپٹل اور جیمی ہاسپٹل میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جن کی نیشنلٹیز کسی کی کینیڈین ہے، کسی کی امریکن ہے، اور کسی کی جو ہے نا وہ برٹش ہے، لیکن آخر دل تو پاکستانی ہے. تو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں. تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور اسکول میں بھی ہمیں جب فائنینشیل ایشوز تھے تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو ان کی سپورٹ ساتھ تھی، فائنینشیل سپورٹ بھی تھی ان کی. تو باقی جو ہے وہ میں خود سارا مینیج کر رہا تھا. اس میں جو ہے وہ کچھ اسکول کے اسٹاف کو بھی ہم نے یوز کیا اس کو پارسلز پہنچانے کو. تو ہم نے گھر گھر پہنچایا. ہم نے یو اے کے لا کو وائلیٹ نہیں کیا کہ ہم نے لوگوں کو ایک طرح جمع کر کے ایک جگہ، یہاں پہ یو اے میں آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ جمع کر کے نہیں دے سکتے لوگوں کو. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کووڈ میں جو ہے وہ ایک بڑا ایشو تھا. تو اس سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے. تو آپ انڈیویجولی کسی کے گھر پہ جا کے دے سکتے تھے، اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. تو ہم نے اس طرح کر کے پھر 300 لوگوں کو راشن پہنچائے. کوئٹہ کی ماشاء فلائٹ اللہ. کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی. تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ایک دو فلائٹس تو چلی، لیکن پھر اس کے بعد اب پھر وہی ایک ایشو آ رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں، اب بھی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ کہ شروع ہو جائے. کوئٹہ سے مطلب یہ ہے کہ سارا پاکستانی ہمارا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پورے بلوچستان میں ایک ہی کوئٹہ ہے جو وہاں فلائٹس جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ باقی صوبوں میں سب میں جا رہی تھی. کراچی جا رہی تھی، ملتان، فیصل آباد، پشاور، اسلام آباد، بہت ساری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ چل رہی تھی. لیکن ایک بلوچستان جو تھا وہ لاک ڈاؤن بھی تھے، تو ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر یہاں پہ جب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ جب مسئلہ بڑھا، جب لوگوں کا رش بڑھا اور جب فلائٹس چل رہی تھی، فلائٹ شروع میں بہت کم تھی، تو یہاں پہ الین میں اور ابوظہبی میں آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جس طرح کا رش بن جاتا تھا پی آئی اے آفیسز پہ. اس کی وجہ سے گورنمنٹ آ کے ان کا آفیسز سیل کر دیتی. تو الین کا آفس جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر نے آخر میں آ کے سیل کیا. صرف پولیس اسٹیشن نے یا پولیس نے نہیں، صرف پولیس ہیڈ کوارٹر نے خود آ کے سیل کیا. تو یہاں پہ ایشو یہ ہو گیا کہ نہ تو ٹریول ایجنٹس کے پاس ٹکٹ فیسلٹی تھی، نہ پی آئی اے کا آفس بند تھا. ابوظہبی، الین اور دبئی کے بیچ میں لاک ڈاؤنس تھے. تو تب جا کے پھر جتنا ہم سے ہو سکا پھر ہم نے تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کو میں نے فیسیلیٹیٹ کیا ایمبیسی سے. ان کو ٹکٹس دلوائے، ہر فلائٹ پہ 15-20 ٹکٹیں اس طرح ہم ایمبیسی سے دلواتے رہے. تو اس طرح پھر اس کے بعد 67 لوگوں کو ہم نے یہاں پہ الین ثنایا میں ان کو ہم نے شیلٹر دیا، جو کہ جاب لیس تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چھت نہیں تھی رہنے کے، کھانے کو نہیں تھا. تو ان کو ہم نے جمع کرتے کرتے وہ آخر 67 ہوئے. ان کو ہم نے ایک جگہ میں رکھا، اور ان کو جو ہے پھر 30 دن کا ان کو ہم نے جو ہے نا کھانا پینا بھی دیا. اور اس کے بعد سب سے آخر میں پھر ہم نے جو ہے نا اس میں سے جو مطلب جو ہم سے ہو سکتا تھا، پھر ہم نے 31 لوگوں کو 31 لوگوں کو ہم نے فری ٹکٹس بھی دلوائے. ہم نے پشاور اور اسلام آباد اور یہ کراچی کے ڈیسٹینیشن سے ہم نے ان کو موسٹلی ہم نے کراچی بھی دلایا، کیونکہ کراچی کا فیئر جو تھا وہ تھوڑا کم تھا. تو وہ لوگ اس طرح تھے کہ وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا چاہتے تھے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مطلب ان کے پاس چھت نہیں تھی رہنے کو، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا. تو وہ کسی بھی طرح پاکستان نکلنا چاہتے تھے. تو ان کو بھی ہم نے پھر جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے. کووڈ میں مطلب یہ 2-3 مہینے ہم نے بڑا ٹف ٹائم گزارا. لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے کر رہے تھے. پھر جب پی آئی اے آفس کھلا، ٹریول ایجنٹس کے پاس بھی سیٹیں وغیرہ آ گئی، ٹکٹس وغیرہ جو تھوڑا کھل گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے بھی تھوڑے چین کی سانس لی. گریٹ. نہیں سر، ماشاء اللہ آپ نے بہت ایفرٹس کیے ہیں.
تو سر کوئٹہ کا ذکر میں نے اسپیسیفکلی اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، جو ہمارا پاکستان کا آبادی کے لحاظ سوری رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے سر. سو جی بلوچستان میں ایگزیکٹلی آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ کوئٹہ سے ہے یا کہیں سبرب سے ہے، کدھر سے ہے سر؟ ادھر بلوچستان میں میرا تعلق چمن سے ہے. چمن، ماشاء بیسیکلی اللہ. ہم لوگ چمن سے، جی چمن سے بیسیکلی، لیکن میرے والد 80s میں پھر کوئٹہ گئے تھے، تو ہم ابھی بیسڈ ہے کوئٹہ. گریٹ. جی تو جی سر آپ کا تو سارا بچپن یہاں پہ گزرا ہے، تو کیسے آپ جی. کا وہ ایک دل سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا ریلیشن ہے پاکستان کے ساتھ یا کمیونٹی کے ساتھ یا اپنے علاقے کے ساتھ، وہ کس طرح اسٹیبلش ہوا؟ یہ والد کی تربیت تھی یا آپ وہاں پہ کچھ عرصہ رہے یا کیا، کس طرح سر یہ؟ نہیں، ہم نہیں رہے پاکستان میں زیادہ دیر. ظاہر سی بات ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، اور ابھی تو آدھی فیملی وہاں ہے، آدھی یہاں پہ، اس طرح تو چل رہا ہے. لیکن ہم زندگی یہیں پہ رہے، یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ بڑے ہوئے، یہیں پہ ساری زندگی گزری. ریلیشن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کا ایک بہت بڑا وہ ہے، ایک فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے وطنیت پہ اور اپنے ملک اور اپنے تقالید اور اپنے زبان، ان چیزوں پہ جب قائم رکھے، اس اصولوں میں بڑا کرے، تو پھر وہ جو ہے وہ کہیں نہیں جاتے. ہم نے دیکھا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہی پاکستانی ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے اصولوں کو، اپنے رسم و رواج کو، اور اپنے لباس کو، اپنے زبان کو. لباس تو خیر آپ کسی بھی ملک جائیں اس کے حساب سے پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پہ ذرا زیادہ کوشش کریں گے تو میرے خیال سے آپ کے بچوں میں جو ملک پرستی ہے، جو ملک کی محبت ہے، وہ قائم و دائم رہے گی. اور اپنے لوگوں سے اگر آپ کنیکٹ رہیں گے تو بھی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر جب آپ کمیونٹی میں اپنے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے، پھر آپ کا جو ایک رابطہ ہے وہ بنا رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی وجوہات ہیں جو کہ اس میں ہم تو پھر بھی دوسرے ڈریس پہ پہنے تھے. والد صاحب تو زندگی کے آخری دم تک بھی وہ اپنے ہی لباس میں رہے، اور دنیا گھومے بھی اپنے ہی لباس میں. گریٹ تو سر. یہ ایک وجہ تھی شاید، پاکستان سے، پھر پاکستانیوں سے، پھر ایمبیسی سے، اور لوگوں سے، کمیونٹی سے، سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے پھر اس طرح جو ہے آپ کے اندر. ماشاء اللہ سر. آپ کو عدیل صاحب اور میں پاکستان کہتا ہوں ایمبیسی یہ سے اللہ کی سلام کہہ دین رہے ہیں بھی سر. ہے، اس میں بہت بڑی بات اللہ کی دین ہے، اور ایک بہت بڑی بات تربیت کی بھی ہے کہ آپ اپنے جی بچوں کو کس طرح کی تربیت دیتے ہیں. صحیح بات ہے سر. یہ عدیل صاحب ہیں پاکستان ایمبیسی اسکول والے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سر. اس کے بعد محمد وعلیکم آصف السلام، وعلیکم السلام. بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سر. نعمان طارق ہمارے ایک ایڈمن وعلیکم ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے ابھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے؟ آپ کی طرف سے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم اس کمیونٹی کو آگے کیسے لے کے چلیں؟ جی، پاکستانی کمیونٹی کو دیکھیے آگے لے کے جانے کے لیے اس میں ایک دیکھیے سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا ہوتا ہے. ہمارا سچ ایسا کوئی رول نہیں ہوتا، نہ کہ ہم وہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کو ایک اچھے مقام پہ ایک ایک رسپیکٹیبل مقام دے سکیں. اس میں ٹھیک ہے، ہماری کوشش تو رہتی ہے ہمیشہ کہ ہم پاکستان کے بارے میں یہاں پہ پازیٹیوٹی پھیلائے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے، اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھا امیج دے. لیکن بدقسمتی سے اس طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ مس ہیپس ہوتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹس چینج ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ جب ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے تو پھر ان کے پالیسیز میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ان پالیسیز کی وجہ سے پاکستانیوں کو یہاں پہ کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو کہ ماضی میں ہم کرتے بھی رہے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہمیشہ اچھے حکمران لائے، جو کہ اپنے صرف امارات میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کے قریب 70 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب لوگ باہر ہیں جو کہ پردیسی ہیں، جو کہ باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں، پاکستانی اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کا خیال کریں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. اسپیشلی جو کہ کچھ ملک ہیں جس طرح یہ سعودی ہے، یو اے ہے، اور اس کے علاوہ عمان ہے، یا یو کے ہے، یو ایس اے ہے، وہاں پہ بہت سارے پاکستانی ہیں. تو ان کو اس کا ذرا زیادہ خیال کرنا چاہیے تاکہ پاکستانیوں کا امیج بہتر ہو،
اور پاکستانیوں کے لیے ہم ایک یہ کوشش بھی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستانی جو اسکلڈ لیبر ہے یا انسکلڈ کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن موسٹلی اب تو آپ کو پتہ ہے اسکلڈ کا زیادہ وہ ہوتا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسکلڈ لیبر جو ہے وہ پاکستان سے یہاں پہ آ سکیں، نہیں جیسے سر یہ انجینئرس ہیں اور ڈاکٹرس ہیں. جی نہیں سر یہ تو بہت ضروری ہے سر، کیونکہ اب جی. اور جو ہمارا فیس یہی لوگ ہیں سر. نہیں تو سر اس جی کے علاوہ آپ یہاں پہ جرگے کی بھی سربراہی کرتے ہیں، جو ہماری پختون کمیونٹی کے وہ لوکل تو جرگے ایک ہیں، چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو سر یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو آپ کس طرح وہ تو سے اور کس دیکھیں طرح وہ سے تو ایک مینج کرتے ہیں سر؟ دیکھیں نا، یہ ایک ہمارے زندگی کا اور ہمارے، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ کلچر سے جڑے رہیں گے آپ میں آپ کی اصلیت باقی رہے گی. اگر آپ کلچر سے ہٹ جائیں گے، آپ کے اندر آپ کی اصل جو اصلیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہماری اصلیت اور ہماری کلچر میں سے ہمارا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ ہے کہ سب دیکھیں، یہاں پہ جرگوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جرگوں میں حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کورٹ کچہری کے چکر میں جائیں گے، لائرز کے چکر میں جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو اے میں لائرز جو ہے وہ کتنے مہنگے. آپ بہت چھوٹا سے ایکسپینسو. چھوٹا کیس لے کے جائیں تو 10,000 درہم سے کم تو مانگتے نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بڑا کیس ہے تو وہ پھر 20,000 اور 30,000 اور اس طرح آگے جاتے رہیں. تو ہمارے جرگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی جو قبائل ہوتے ہیں، ہر قبیلے کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ ہر قبیلے کا ایک بڑا جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے کہ یہ بڑا ہے، اور وہ جو ہے پھر اگر کسی قبیلے والے کو کسی اور قبیلے کے ساتھ مسئلہ ہے تو ہم اس کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ ان کے پاس. تو ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی بات سنتے ہیں. ظاہری سی بات ہے، ان کا اپنی کمیونٹی میں ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، ان کے لوگ بات سنتے ہیں. تو پھر اس طرح بیٹھ کے یا گھروں میں یا مطلب ڈیروں میں یا کہیں اور اس طرح بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کو حل کرتے ہیں. تو یہ اس میں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ہفتے میں حل ہو جاتے ہیں، کچھ مہینوں میں حل ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا اس کو سالوں لگ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ مسائل کافی حل ہوتے ہیں. لوگوں کو ایک بہتر سہولت ہم دے سکتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں مسائل ختم ہو، جیلوں سے بچے، یہ بڑے بڑے فیسز ادا کرنے سے بچے، اور لڑائیوں سے بچیں. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا پاکستانی کمیونٹی جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ آپ مسائل کو اپنے ہاتھ میں کبھی نہ لیں. یہ امارات ہے، یہاں پہ اس ملک میں قانون ہے، اس میں قانون بڑے چھوٹے کے لیے سب کے لیے ایک ہی ہے. تو آپ کے جب بھی کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ کو شاید تھوڑا لمبا پڑے گا، شاید آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا، اس میں تھوڑے ایفرٹس لگیں گی، تھوڑا سا شاید آپ کے وہ ہوگا، لیکن کبھی بھی اپنے کسی مسئلے کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں. قانون کا احترام کریں. انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کے لیے آسانی بھی پیدا ہوں. سر بالکل صحیح بات کی آپ نے سر. اور لیکن سر ایک اور بات بھی کنسیڈر کی جاتی ہے جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہماری پختون کمیونٹی کا جو گڑھ ہے وہ الین ہے پورے متحدہ عرب اماراتس میں. تقریباً سارے جرگے ہر چیز ادھر ہی جی ہوتی بالکل. ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یہ آپ کے والد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سب کچھ سٹارٹ کیا تھا، یا کوئی اور وجہ ہے سر؟ نہیں، اس میں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ ہے. اور پشتون بالکل یہاں پہ بہت ہیں، لیکن سر میں سمجھتا ہوں شارجہ میں بھی بہت زیادہ ہیں پاکستانی پشتون جو ہے. ابوظہبی مصطفیٰ میں بھی بہت زیادہ ہیں. اب تو الین کی میرے خیال سے شاید ایک زمانے میں ہوتے تھے یہاں پہ بہت زیادہ، بلکہ یہاں پہ جو تہوار ہوتے تھے پشتونوں کے، اب تو وہ لیگلی وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور دوسرے پہلے کبھی ہوتے تھے. تو اب تو اس طرح ایکسپینڈ ہو گیا. ابوظہبی مصطفیٰ آپ دیکھ لیں کہ مطلب ایک پورا الگ شہر ہے. تو یہاں سر پہ جو ہے وہ پشتونز ویسے بھی پاکستانیوں میں ایمبیسی کے اعداد و شمار کے حساب سے پاکستانیوں میں 70% جو ہے وہ یہاں پہ پشتون ہیں، اور ان 70% میں پھر 70% جو ہے وہ پھر قبائل. یعنی ان 70% یہاں جو پاکستانی ہیں ان میں 100% جو پاکستانی ہیں ان میں 70% پشتون ہیں. ان 70% کو اگر 100% دیا جائے تو ان میں سے 70% قبائل. سر تو پشتون تو ویسے بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے شاید آپ کو زیادہ نظر آتے ہوں گے الین میں. ہے تو یہاں پہ زیادہ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں. نہیں نہیں شارجہ میں بھی بہت سارے پاکستانی ہیں، پشتون ہیں وہاں پہ بھی.
नहीं सर, पाकिस्तानी वो तो ज़्यादा तो मेरे ख्याल से शारजा में ही है। नहीं सर, पाकिस्तानी वैसे, लेकिन मैं कह रहा था कल्चरल सेंटर की बात कर रहा था, मैं उस हिसाब से बात कर रहा था कि अलैन कल्चरल जी, सेंटर है जी। उनका, जहाँ पे उनका जिरगा हर चीज़ अलैन बिल्कुल से इसमें कोई कंट्रोल शक होती है, ये सर। जी, इसमें सर कोई एक शक नहीं। सर एक हमारे नुमान साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि अलैन में हमारे जी। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहती है, तो आप एम्बेसी से क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते कि वो हमें कौंसलर सर्विसेज अलैन में दें, एटलीस्ट फॉर सर्टेन टाइम, क्योंकि हमें दुबई या अबू धाबी के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। जी। इसका ये है कि पहले किसी ज़माने में यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल यूज़ होता था इस पर्पज़ के लिए। फिर जब वो यहाँ पे जब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, जो यूएई गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे मैनुअल पासपोर्ट नहीं चलेंगे, एमआरपी ही चलेंगे। तो वो सर्विसेज फिर जो है वो फिर मुनक़ता हो गई। फिर उस टाइम हमने बड़ी कोशिश की, हत्ता कि मैंने एम्बेसी को ये ऑफ़र भी दी कि हम यहाँ पे आपको फ्लैट हायर करके देंगे सनाया में, जो कि मतलब कोई करीब मेरे ख़्याल से 15,000 या 20,000 धर्म के आसपास होगा। उस टाइम हमने ये सारा उस पे वर्क किया था। तो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी को मोटिवेट किया और सारे लोगों को इस पे मुतहद किया कि हम यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें। तो हमें लोगों ने ज़ाहिर सी बात है यार, लोगों के लिए एक सहूलत हमने करनी थी, तो लोगों का सपोर्ट था। तो हमने जब ये प्रपोज़ल हम बना के लेकर गए एम्बेसी, उस टाइम खुर्शीद जुनेजो साहब जो थे, वो एम्बेसडर थे। तो उनके पास हम ये लेकर गए, तो उन्होंने फिर इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है यहाँ पे इनको दे दिया कि हम यहाँ पे इस तरह के कौंसलर सर्विसेज देंगे। उनको हमने कहा कि आप अलैन में हमें अगर ये सर्विसेज देते हैं, तो आप हमें पर पासपोर्ट हमें आप 30 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज करें। तो उस 30 दिरहम में आप जितने भी हमें एम्प्लॉयज़ देंगे उनके, क्योंकि एक डेटा हमारे पास ये था कि तकरीबन माहाना 1200 के करीब पासपोर्ट्स जो है वो उस टाइम रिन्यू होते थे। ये आज से मैं तकरीबन कम से कम 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सर तो आज अगर कहें तो ज़्यादा होंगे। तो उस टाइम तकरीबन 1200 पासपोर्ट्स माहाना रिन्यू होते थे यहाँ पे। तो हमने कहा कि आप अगर ये हमसे 30 दिरहम एक्स्ट्रा लेंगे तो हम खुशी-खुशी लोग आपको देंगे, बजाय इसके कि हम अबू धाबी जाएँ और वहाँ पे लाइनों में इंतज़ार करें और ये सारा कुछ करें। तो उन्होंने फिर हमने ये कोशिश शुरू की, जब ये यहाँ की यूएई गवर्नमेंट तक पहुँची बात सारी, तो उन्होंने फिर उसकी जो है ना वो अप्रूवल नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो हैं एक्स्ट्रा, हम इसके बाद हम कोई नया कोई इस तरह कौंसलर सर्विसेज जो है वो नहीं खोलेंगे किसी भी एरिया में, स्पेशली अलेन में। अलेन जो है वो एक पता नहीं, शायद कुछ लोगों को पता होगा या नहीं, ये ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। और दूसरा ये है कि फिर हमने एक और कोशिश की। हमने एक और कोशिश ये की कि हमने जो पाकिस्तान में जो नादरा के बसेज़ और एमआरपी भी है, उसी में आप मशीनरी पासपोर्ट भी आप उसी में वो कर सकते हैं, जी उसको भी सर। चला सकते हैं। तो उस बस के लिए भी हमने कोशिश की। उस बस की कॉस्ट तकरीबन कोई 2 लाख दिरहम के करीब आ रही थी। उसमें जो सारा कंप्यूटर सिस्टम और बस, नई बस और सब कुछ जो है ना वो हमने उसका भी हमने वो किया, उसके भी हमने फिर प्रपोज़ल हमने की। फिर हमने यहाँ पे उसके लिए भी इकट्ठे हुए कि हम इस तरह के कुछ पैसे जमा करके हम एम्बेसी को दे देंगे। एम्बेसी हमें सिस्टम जो है वो लगा के दे दे, हम बस हम खरीद के दे देंगे। एम्बेसी मतलब जो एम्बेसी सिस्टम लगाएगी उसकी भी हम पे करेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन उसका भी ये हुआ कि फिर वो सेम वही सिचुएशन हुई कि हम स्कूल को यूज़ करेंगे और या फिर किसी और जगह में सनाया में जाके वो बस, और वो बस सिर्फ अलेन के लिए नहीं होगी। ये सिर्फ अलेन तो बहुत नज़दीक है सर अबू धाबी से। अगर आप देख लें तो अबू धाबी से गर्दो नवाब बहुत दूर दूर तक, रवैस और गियासी वो जो है वो काफ़ी दूर है बिल्कुल, बनिस्बत बिल्कुल सर। अलेन के। तो सही बात है सर। हमने कहा कि ये सर्विसेज जो है ना वो फिर उन इलाकों को भी प्रोवाइड करें। हम बस हम खरीद के देंगे, हम सब कुछ बना के देंगे, लेकिन आप उन पाकिस्तानियों को भी फैसिलिटेट करें। तो वो उन्होंने फिर जब सब कुछ किया, वो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर यूएई गवर्नमेंट ने जो है ना उस पे जो है ना वो उनको जो है ना वो पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, वो अप्रूव नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर वो बात भी रह गई। दूसरा, जब से स्कूल अबू धाबी एजुकेशन काउंसिल के नीचे अबू धाबी एजुकेशन नॉलेज है अभी, उनके नीचे जब से आ गए, तो आप कोई भी छोटे से लेके बड़ा इवेंट जो भी आप स्कूल में करेंगे
کی اپروولز جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہے، جس کے بہت وہ ہوتے ہیں اسکول، مطلب اگر اکیڈمک سے باہر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. پہلے اس کو اگر ایز اے کمیونٹی سینٹر بھی ہم یوز کرتے رہے، کافی عرصہ یہ یوز ہوتا رہا ایز اے کمیونٹی سروس. سر جی سر، یہ تو ریئلٹی ہے میرے خیال سے انفارچونیٹلی. ان کو جی 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 سر، بولیے سر. میں نے کہا میرے خیال سے ان کو میری باتوں سے انشاءاللہ تسلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ کہ سر، ہم نے بالکل اس پہ سر. کوشش کی ہے، لیکن وہ یو اے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے. نہیں سر، سمجھتے ہیں سر. ڈیفینیٹلی جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں کے قانون کا بھی احترام کریں، اور اور اس ملک سوری نے ہمیں زہر بہت صاحب، میں کچھ آپ کی دیا بات کاٹ رہا ہوں. ہے. جی جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب آن لائن سروسز شروع ہوئی پاکستان پاسپورٹ کی ایم آر پی اور نادرا کی، تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا تھا، جس پہ تقریباً کوئی 150 سے 200 لوگ ہم نے گرینڈ میرکیور جبل حفیظ کے اوپر جو ہوٹل ہے وہاں پہ ہم نے کیا تھا. معظم احمد خان صاحب جب امبیسڈر تھے تو اویئرنیس پروگرام ہم نے کیا تھا، جس میں ہم نے بہت سارے اخباروں والے جو پاکستانی اخبار والے ہیں جو میڈیا ہے، اور جو ٹائپنگ سینٹرز والے ہیں پاکستانی، ان کو بلایا تھا. پاکستانی کمیونٹی میں سے چیدہ لوگ بلائے تھے جو کہ آگے اس میسج کو پہنچا سکیں. تو اس پہ ہم نے اتنا کچھ کیا کہ ہم نے یہی چاہا کہ لوگوں تک ایک میسج پہنچے ایک دن کے اندر کہ آپ آن لائن کی طرف کیوں نہیں جاتے. سر. دیکھیں آپ ابھی تو آپ کے پاس آن لائن سروسز ہے، آپ آن لائن سروسز کو اویل کریں. میں اپنے بچوں کو خود آن لائن بناتا رہا ہوں یہاں سے، تو آن لائن آپ یہاں پہ آپ سے ٹائپنگ سینٹر والے جو ہیں وہ 10 سے 15 درہم لے لیں گے، 20 درہم لے لیں گے میکسیمم. میرے خیال سے 10 سے 15 درہم لیتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ سارا کچھ کر کے دیں گے. آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کے پاس لے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ایمبیسی جائیں اور اپنا پورا دن ضائع کریں، اور اس کے علاوہ آپ زیادہ پیسے بھی خرچیں. نہیں، صحیح بات ہے سر آپ کی. بالکل آن لائن سروسز تو بھی ایک نعمت ہے جو میرے خیال سے بہت کم ممالک ہیں جو یہ آفر کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان جی کی بہت بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے. جی اچھا سر، آپ کے فنکشن والی بات پہ ہمارے ایک اور ممبر ہیں محمد عثمان افضل صاحب، انہوں نے سوال پوچھا ہے سر 14 اگست کا آپ کوئی فنکشن کرواتے ہیں الین میں کہ نہیں کراتے ہیں؟ الین میں دیکھیں آپ اس وقت تو پہلے تو ہم اسکول میں نے جس طرح آپ کو کہا کرتے رہے، اور جی پھر سر. اس کے علاوہ بھی ہم کرتے رہے. 14 اگست کی فنکشن کے لیے سر ہم بالکل کراتے رہے، پہلے ماضی میں بھی کراتے رہے اور ہم مطلب کرتے رہے. لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ 14 اگست کا جو اپروول ہے وہ پھر سیم ایز جس طرح بھی آپ جس بھی ہوٹل میں یا جس بھی ہال میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اپروول آپ کو یو اے گورنمنٹ سے لینی پڑتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی بھی بندہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے، جو کہ یو اے گورنمنٹ سے آپ کی اپروول لینی پڑتی ہے. اس کی پوری معلومات، حتیٰ کہ اس میں پاکستان کی معلومات بھی ساری دینی پڑتی ہے. تو یہاں پہ ابھی اپروولز اس طرح کے ایونٹس کے لیے بہت مشکل سے ملتی ہے. اور جو ہے اس طرح کی ابھی تو حالات بھی یہ ہیں کہ دیکھیں جو کووڈ والے ہیں کہ 2 بندے نزدیک نہیں کھڑے ہو سکتے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کے فنکشنز کیسے کریں گے. لیکن انشاءاللہ پاکستانیوں کی یہ خواہش، انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائے 23 مارچ تک. انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے 23 مارچ میں انشاءاللہ کوئی اچھی گیٹ ٹوگیدر کر لیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی تھی، شاید زہیر صاحب اپنے پرنسپل صاحب نے شاید آپ سے شیئر کیا تھا یا نہیں، مینا بازار کے لیے ہم نے کوشش کی تھی. جی سر، وہ لیکن بتا اب رہے تھے وہ سر. سارا یہ بھی سارا کووڈ کے نظر ہو گیا. جی جی تو سر، وہ یہ ایک بتا بہت رہے تھے. زبردست ایونٹ ہو جاتا پاکستانیوں کے لیے، ایک بڑا زبردست رنگین سسٹم ہو جاتا، لیکن وہ بس نہیں ہو سکا. جی سر، محمد اکرم فاروقی صاحب ہیں جن کا یہاں پہ ندیم ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہادی بھائی آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ and your father efforts for the community. I pray for your father and who was a founder member of Pakistani school. I salute you. جناب یہ تو ہم تو سلوٹ تو ہم ان کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے والد کے ساتھی ہیں محمد اکرم فاروقی صاحب. جی ان کی بہت خدمات ہے، 30 سال انہوں نے یہاں پہ، 35 سال یہاں پہ انہوں نے خدمات دی پاکستانی کمیونٹی کو. بہت لمبا عرصہ مطلب بورڈ ممبر رہے اسکول کے. بہت خدمات ہیں ان کی جو کہ مطلب لا ختم ہونے والی ہیں. مطلب میں نے آپ کو یہی پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ پاکستانی صرف میں اکیلا نہیں ہوں کہ یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں. یہ ظاہری سی بات ہے، آج کل ذرا میڈیا والا دور ہے، ذرا چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں.
لیکن مہاتما اکرم فاروقی صاحب، عباس بھٹی صاحب جو کہ پچھلے جو میں آپ کے ساتھ عباس بھٹی صاحب جو ہیں وہ ایک لیجنڈ ہے یہاں کے، اور انور ظفر صاحب ہیں، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے ابھی فہرست ختم نہیں ہوگی. ایسے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کمیونٹی کی خدمت کی ہے، اور کچھ تو سر ابھی بھی کر رہے ہیں، کچھ چھوڑ کے پاکستان چلے گئے. اکرم فاروقی صاحب ابھی اس وقت پاکستان میں یہاں پہ چھوڑ گئے، لیکن ان کی بھی بڑی خدمات ہے، بہت زیادہ خدمات ہے. نہیں سر، صحیح بات ہے. سر آپ کو منسٹری آف انٹیریئر یو ای نے بھی ایک ایوارڈ دیا تھا، وہ سر کس چیز پہ آپ کو ملا تھا؟ آپ نے کیا کام کیا تھا جس پہ آپ کو منسٹری آف انٹیریئر یو ای نے ایوارڈ دیا تھا سر؟ جی، منسٹری آف انٹیریئر جو ہے، جی جی سر. اس کے اس طرح تھا کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے. پھر یہ یہاں پہ پاکستانی اور یو اے جو گورنمنٹ ہے، جو منسٹری آف انٹیریئر جو ہے، یہ پولیس والوں نے جو ہے انہوں نے دیا تھا. ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی کے سروسز میں، یا پھر پاکستانی کمیونٹی تک ہمارا ان کا کوئی میسج پہنچانا، یا ان کے اور ان کے بیچ میں کمیونیکیشن کوئی بھی کرنا، یا ایمبیسی کے بیچ میں ان کے بیچ میں کوئی کمیونیکیشن کرنا، یا یہاں پہ لوگوں کے جو جیلوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا وہ فالو اپ کرنا. اور پھر یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیلوں میں ہوتے ہیں، ان کے کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتے، تو ان کے پیچھے بھی ہم پھر اپنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے کیسوں میں جو ہے نا وہ اندر ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کے اگر آپ مطلب 1000 2000 درم، 3000 درم کے بھی، 500 درم کے بھی کیسز میں لوگ اندر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو جو ہے نا وہ ان کی کاغذی کارروائی کرنا، یا پھر ایمبیسی کو ادھر کمیونٹی ویلفیئر جو اٹاچیز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ اس پہ پش کرنا کہ وہ آئے یہاں پہ جیلز میں وزٹ کریں، اور لوگوں کو جو انلیگل لوگ ہیں یہاں پہ، جن کے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے بالکل، تو وہ لوگ بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، تو آپ ان کو کس طرح مطلب ان کو شناخت دیں گے کہ وہ پاکستانی ہے؟ تو ان کو ایک 1 پیج پاسپورٹ ایشو کرواتے ہیں ایمبیسی سے، تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں. تو وہ سر اس مد میں بھی ہم تقریباً سالانہ مطلب 100 کے حساب سے پھر وہ جیلیوں کو جو ہے نا وہ یہاں سے رہا کرانے کی اپنی کوشش کرتے ہیں. جو بڑے کیسز ہوتے ہیں ان کو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو تو صرف ہم ایک وکیل کی حد تک یا دوسرے فیسیلیٹیشن جو گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن وغیرہ ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، باقی تو ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتے. باقی یہ بھی ڈیفینیٹ. کوشش رہتی ہے ہماری کہ جو یو ای گورنمنٹ جب معافیہ دیتی ہے تو اس میں بھی زیادہ تر پاکستانیوں کو جو ہے وہ نکال سکیں. گریٹ سر، ماشاء اللہ سر. تو سر آپ کے والد صاحب کے انیشیٹوز ہیں جیسے یہ ٹیکسی کمیٹی، بزنس کمیونٹی، جس کے آپ بھی ابھی آئی تھنک چیئرمین ہیں، بلوچ بزنس کمیونٹی ان الین اور اس سب کے. تو سر آپ نے کیا چیز نئی ایڈ کی ہے جو آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ احمد جب کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کہہ سکیں گے کہ بابا میں نے آپ کے مشن کو آگے پہنچاتے ہوئے یہ ایک چیز کی ہے جس میں آپ سے فخر سے بات کر سکتا ہوں کہ میں نے کی ہے؟ آپ کو کیا میں تو لگتا کہتا ہوں کہ اگر ہم اسی مشن کو لے کے چلیں، دیکھیں میں تو آپ سے پہلے یہ عرض کیا کہ ہے؟ ان کے یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ، اب میرے والد ہیں، اگر میں اس فورم پہ زیادہ بھی تعریف کروں تو آپ اگر علی شہر میں پوچھے جو پرانے لوگ ہیں، جس طرح اکرم فاروقی صاحب نے بھی فرمایا، تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ میں گزرتے ہیں، جو اس دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اس دنیا میں رہتے ہیں. میرے والد صاحب کو فوت ہوئے اب آج 30 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی آج وہ لوگوں کے زبان پر ہے. تو اس طرح ان کے مشنز کو جو ہے نا وہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. ایسا کچھ ہم نے کچھ ایکسٹرا تو ایڈ نہیں کیا، لیکن ہم نے ہمیشہ کوشش ضرور کی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ کونسلر سروسز جو ہے اس کے لیے اب بولنے میں تو اس میں چند منٹ لگیں، لیکن اس پہ کام کرتے ہوئے کم سے کم ہمیں شاید 1 سال لگا ہوگا. صحیح بات ہے. اس طرح یہ جو ہم پہ اس کے بعد ہم پر بس پہ لگے رہے، اس کے بعد اس طرح جو مطلب یہ جو دوسری چیزیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسکول جب ہم 13 سال پہلے جب جائیں یا 10 12 سال پہلے اگر جائیں تو یہ اسکول 8 لاکھ درم مقروض ہو گیا تھا. تو آج اگر یہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے تو اس کے بعد اسکول میں جو ہے وہ اگر آج اچھی جگہ پہ کھڑا ہے، ایک اسٹیبل پوزیشن پہ آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے بہت سارے ایفرٹس ہیں. تو اس طرح مطلب ان ہی سے ہماری مطلب ایسے کوئی خاص چھٹی نہیں ہے جان، لیکن یہ میں الحمدللہ میں مطمئن ہوں
کہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اس کو کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. جو ہم میں ہمت ہوگی، جو ہم میں طاقت ہوگی، انشاءاللہ ہم اپنی پوری جو ہے وہ جو طاقت ہے، جو انرجی ہے، وہ انشاءاللہ اس کام پہ دیں گے. انشاءاللہ سر. نہیں، صحیح بات ہے سر. یہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی بہت محنت اور وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسکول یہاں تک آیا ہے. اور بلکہ آپ لوگوں کے ایفرٹس ہیں کہ یہ اسکول بند ہوتے ہوتے بھی بچا ہے، مقروض اور قرضے سے واپس آیا سر. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. سر جب آپ بچپن میں اسکول جاتے تھے اسی اسکول میں، تو سر آپ کیسا فیل کرتے تھے کہ میرے والد کا بنایا ہوا اسکول ہے اور میں ابھی ادھر پڑھ رہا ہوں؟ سو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی تھی؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں جو مرضی کروں میرے والد صاحب کا اسکول ہے، یا ابو سے ڈر لگتا تھا نہیں کوئی گڑبڑ کی تو خیر نہیں ہے؟ ہمارے والد صاحب اتنے سخت ہے جی. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا ان کے پاس. ہوں. اور یہ زمین بھی میرے والد کے نام پہ انہوں نے گفٹ کی تھی میرے والد کو. جی ہمارے سر. والد ہم کو بس میں بھیجتے تھے اسکول. ہوں. ہمیں بس سب سے پہلے لینے آتی تھی صبح 6 بجے. مجھے آج بھی یاد ہے، اسکول 8 بجے لگتا تھا. تو ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ بس میں گھومتے تھے. سب سے پہلے بس ہمیں لیتی تھی. سب سے پہلے بس میں ہم چڑھتے تھے صبح 6 بجے، چاہے وہ سردی ہو چاہے گرمی ہو. تو ہمارے سر. والد کو کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کیوں اتنا خوار کرتے ہیں؟ بس میں صبح 6 بجے جاتے ہیں، اور آپ ان کو کیوں اپنی گاڑی پہ نہیں بھجواتے؟ یا اس کو جو ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جب گاڑی میں اسکول جائیں گے تو پھر یہ گاڑیوں کی باتیں کریں گے، اور یہ جو ہے نا، یہ پھر کمفرٹ زون میں آ جائیں گے. پھر یہ کمفرٹ میں رہیں گے تو یہ پھر جو ہے وہ اس طرح کی زندگی کا سوچیں گے. تو ان کی اپنی ایک سوچ تھی، جن کی وجہ سے شاید آج ہم جہاں کھڑے ہیں الحمدللہ. ظاہری سی بات ہے، کوئی اپنے بچوں کو سختی تو نہیں دکھاتا، لیکن دکھانی چاہیے. میرے حساب سے تو دکھانی چاہیے. نہیں سر. یہ تو بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں کہ جو الحمدللہ. اور میں اکثر یہ اپنے جو بورڈ ممبرز ہیں محترم ہیں میرے، اور بڑے ہیں میرے، یہ جو فاروقی صاحب ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ بالکل دوسرے بٹی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی ایفیلیشن ہو ہی نہیں سکتی اسکول سے جو میری ہے. صحیح اس بات کی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں مجھے اپنے والد کا خون پسینہ نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو خراب ہوتے کبھی دیکھ نہیں سکتا. دوسرا میں اسی اسکول، انہی دیواروں، انہی کلاس رومز میں پڑھا ہوا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے میری ایک الگ، جب بھی اسکول جاتا ہوں تو ظاہری سی بات ہے مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے ہیں، اپنے اسکول کے دن یاد آتے ہیں. وہ ہر جگہ، ہر کونا جو ہے وہ ہمیں یاد ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے ایک زیادہ ایفیلیشن ہے اسکول سے. گریٹ سر. کہ ڈیفینیٹلی آپ سے زیادہ بڑھ کے اسکول سے ایفیلیشن کسی کی ہو نہیں سکتی. سر آپ نے بھی ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کمیونٹی سینٹر کے طور پہ ہم لوگ اسکول یوز کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ابو دھابی کے اندر اور الین کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی پیٹ جیسی آرگنائزیشن نہیں ہے. صرف دبئی کے اندر ہی اب ایک پاکستان کا ایک کلچرل سینٹر رہ گیا جس کو ہم پیٹ بولتے ہیں، لیکن ابو دھابی والا بھی آئی تھنک 10 یا 15 سال یا کچھ عرصہ پہلے بند کر دیا گیا تھا. یہ والے کو بھی بند کر دیا گیا تھا. تو کبھی کوشش ہوئی ہے ہماری کمیونٹی سے کہ اس کو کھلوایا جائے گورنمنٹ کی سطح پر یا ایمبیسی کی سطح پر؟ اس کی کوشش کبھی رکی نہیں ہے. سر. میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ زہیر صاحب یہ کہیں کہ اس کی کوشش کبھی ہوئی ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کی کوشش کبھی رکی نہیں ہے. لیکن میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ نے جس طرح آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آپ نے خود کیا کیا، کوئی نئی چیز کیا آپ نے ایڈ کی. تو پہلی بات تو یہ ہے سر کہ ایسی کوئی نئی چیز تو ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دکھائے تو ہم ضرور کریں گے. اور میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ کے سارے ویورز سے، آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی اسکوپ نظر آتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور ہم اس میں کام کریں گے. سر. مجھے آپ کے جو ہے وہ سجیشنز چاہیے ہوں گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ جو کمیونٹی سینٹر کی بات ہے، یہ کمیونٹی سینٹر جو ہے یہ اس میں کوئی بھی ایسا ایمبیسڈر یہاں پہ نہیں آیا جس کو سب سے پہلے ہم نے یہ بات نہیں کی. حتیٰ کہ ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی فورن منسٹر سے، ان کو بھی ہم نے یہی کہا. سر. لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ کہا کہ جب جس طرح کے آپ کے حکمران آتے ہیں اور جس طرح ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ میٹر کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی کمیونٹی پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو سر. ایک زمانے میں جب پاکستانی، جب میرے والد صاحب تھے، جب آپ سے 30 سال پہلے اگر آپ پیچھے جائیں، تو پاکستان اور یو اے کے تعلقات
اور آج کے پاکستان کے اور یو اے کے تعلقات میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس میں ایک ہمیں، میں نے آپ کو جس طرح کہا، ہمیں یا جو بھی پردیسی ہیں، جو بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان حالات میں بھی ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر مطلب سوشل سینٹر نہیں ہے، آج اگر سوشل سینٹر ہوتا تو مجھے کیوں اتنا پوری کمیونٹی کا لوڈ اٹھانا پڑتا، مجھے کیوں یہ سارے مسائل کا اکیلے سامنا کرنا پڑتا. کمیونٹی سینٹر ہوتا، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں 10 15 20 لوگ کام کر رہے ہوتے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے. تو صح اس سینٹر کو کھولنے کی ہم نے کافی دفعہ کوشش کی ہے. یہاں کے جو فورن منسٹر شیخ عبداللہ بن زائد، ان تک بھی ہم نے کافی دفعہ اس بات کو لے کے گئے، لیکن بس ان کے اپنی جو سیکورٹی ریزنز ہے، وہ مطلب اب نہیں چاہتے کہ مطلب ایسی کچھ گیدرنگز والی جگہ ہو. جو چل رہی ہیں وہ چل رہی ہے. اب جا کے آپ نے جہاں تک دبئی کی بات کی ہے، تو میں آپ کو یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو ضرور پتا ہوگی یہ بات، اور باقی جتنے بھی سارے سن رہے ہیں سب کو پتا ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی پارٹیز ہیں، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے یا جے آئی ہے، جو بھی ہے، یہ سارے ان ساروں کی تنظیم ہے وہاں پہ. باقاعدہ صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، باقاعدہ ان کی ہوٹلز میں میٹنگیں ہوتی ہے، باقاعدہ پارٹی کے نام پہ میٹنگ ہوتی ہے، باقاعدہ وہ پارٹی کی باتیں کرتے ہیں، باقاعدہ کشمیر ڈے پہ کشمیر کی بات ہوتی ہے. آپ مجھے کوئی ایک گیدرنگ بتا دیں ابو دھابی آئلینڈ میں کہ اس طرح کی کوئی گیدرنگ ہوئی ہو کہ اس میں آپ سیاسی بات کر سکیں، یا اس میں آپ کوئی اس کے دبئی کے علاوہ آپ کوئی دوسری جگہ بھی، شارجہ ہو گیا، عجمان، راس الخیمہ، فجیرہ، ملکوین، کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے. یہ صرف دبئی ہے جو انہوں نے ایک آزادی دی ہوئی ہے، اس لیے وہاں پہ جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ بھی فل فلیش چل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو سیاسی وہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اور ایک دبئی یہاں کا ایک آپ دیکھ لیں کہ ایک مطلب ایک پولیٹیکل ہب بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہاں پہ. تو اس لیے ذرا انہوں نے اس رول کو ذرا نرم رکھا ہوا ہے. بلکہ میں تو آپ کے توسط سے، اس فورم کے توسط سے گزارش کروں گا اپنے سارے پاکستانیوں سے کہ اس ملک میں سیاست سے بہت دور رہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم مطلب یہ واٹس اپ یا واٹس اپ گروپنگ جو ہم لوگ کرتے ہیں، واٹس اپ گروپس بنائے ہوئے ہیں سیاسی ناموں پہ، یہ خطرناک چیز ہے. اس ملک میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. اور اس طرح فیس بک پہ جو ہے وہ کوئی اس طرح سیاسی جو ہے وہ کرنا، کیمپینز وغیرہ دوسری چیزیں، یا پھر اپنی ایک چھوٹی موٹی گیدرنگ میں تو ظاہری سی بات ہے ہم آپس میں ضرور بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بڑی گیدرنگز کرنا سیاست کے نام پہ، سیاسی پارٹیوں کے نام پہ، تو یہ اس ملک میں بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسپیشلی علین ابو دھابی میں بالکل اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ دور رہیں. یہ واٹس اپ گروپس وغیرہ یا دوسرے سیاسی جو آپ کے جو سیاسی گیدرنگز ہے، ان سے بالکل دور رہیں اور بالکل اپنے آپ کو سیف رکھیں ان چیزوں سے. شکریہ سر، بہت اچھی آپ نے ایڈوائس کی. سر آخر میں سر آپ ہمارے گروپ ممبرس کو، پاکستانیز ان الین کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ لیکن سر ہم آپ سے میسج 2 لینگویجز میں لیں گے. آپ پہلے ہمیں اردو میں دیں گے جو ہماری جی قومی زبان ہے. ہم آپ سے میسج سر، جو آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے پاکستانیز ان الین کمیونٹی کو، سب ممبرس کو، کوئی ایڈوائس، کوئی میسج، کوئی ایک کی ٹو سکسیس. لیکن سر ہم آپ سے وہ میسج 2 لینگویجز میں لیں گے. سر ہم سب سے پہلے آپ سے اردو میں لیں گے جو ہماری زبان ہے، نیشنل لینگویج ہے، اور ایک ہم آپ سے پشتو میں لیں گے. سر تو پشتو پلیز والے سر. جو ہے سر جو سن رہے ہیں وہ سب کو جو ہے نا اردو کا بھی پتہ ہے. میں ظاہر سی بات ہے پشتو میں بالکل بولوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر. لیکن ہم تو سرزئی لوگ ہیں، ہماری پشتو ذرا سخت ہے. وہ پشاوری جو ہے پشتو، اس میں ہم میسج دے دیں گے. جی سر سر، میسج میرا میسج یہی ہے کہ ہم جو یہاں پہ ہیں، ہر پاکستانی ہم پاکستان کے سفیر ہیں. جو ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانی سفیر نہیں. پاکستانی سفیر ہم ہر پاکستانی سفیر ہیں. ہمارے روڈ پہ چلنے کا طریقہ، ہمارے روڈ پہ، ہمارے کسی جگہ پہ بیٹھنے کا طریقہ، ہمارے بات کرنے کا طریقہ، ہمارے کسی سے کوئی تعامل، کوئی بزنس، کوئی بھی جو بھی چیز ہم کرتے ہیں، یہ سب کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور ہم یہ سب چیزیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے پوری کمیونٹی کے شکل و صورت پہ، ہماری کمیونٹی کے جو پریزنس پہ.
تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا سارے پاکستانیوں سے کہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے ملک کے لیے اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر آپ خود کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں, نہیں کر سکتے میرے ہاتھ بازو بنے, میرے ساتھ آئیں. آپ جو بھی سوشل ورک کریں اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کے ملک و قوم کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور. ریمیٹنس تو دیکھیں آپ, پیسے تو ہم سب کما رہے ہیں, سب ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو کام کر رہے ہیں, لیکن اگر انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے تو ہماری زندگیوں میں, ہمارے بچوں میں اور ہماری نسلوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر لے کے آئے گا انشاءاللہ سر. تو سر اب پشتو والا میسج سر. پښتو والا دي سر یې سیټ میسج زه خپل ورونو خوندو ټولو ته دا یو میسج ورکوم چې کوم په اردو کې کوم میسج وایي چې کوم زموږ عزت او زموږ وقار څه دی هغه زموږ په خپلو لاسو کې دی. هر پښتون, هر پاکستانی د دې شي په دې شي باندې د ځان وتړي چې هغه د ټول ملک دپاره د عزت او د ټول ملک د بدنامۍ او د عزت په ده پورې تړلی دی. نو لہٰذا د ده ناسته ولاړه د خلکو سره معاملات او د مطلب نوکری کوي, نوکری دې په خپله په ایمانداري کوي, الله به هم راضي, زموږ ملک نوم به هم ښه وي, زموږ وطن نوم به هم ښه وي, او د هغه د دې د وجې څخه به د ټولو مسلمانانو دپاره, ټولو پاکستانیانو دپاره به انشاءالله د خیر سبب جوړېږي. او څنګه چې تاسو ګورئ د څه زموږ د څه اعمالو د وجې څخه زموږ وطن او زموږ د وطن خلک شاته روان دي, او موږ همیشه دا کوشش کوو چې د خپل وطن د خپل خلک پر مخ بوځو. نو د هغه دپاره یو ډېره غټه مرسته چې د هغه زموږ د خپلو خلکو ده, چې زموږ خپل خلک پر ایمانداري باندې کار کوي او د ښه معاملات د خلکو سره, نو آینده دپاره به هم خلک ستاسو زما قریبان به راولي, زموږ تربورونه به راولي, زموږ خلک به راولي, پاکستانیان به راولي. د هغه څه به د پاکستان ریمیټنسز زیاتېږي, پاکستان به مضبوطېږي, او پاکستان چې مضبوطه چې زموږ به مضبوطه یو. نو لہٰذا دا ټول شان سره تړلي دي, او دا شروع کېږي اول زموږ د معاملاتو, زموږ د اخلاقیاتو نه. نو لہٰذا زه ستاسو سره ډېر دا خواهش کوم چې د اماراتو د قوانینو خلاف ورزي مه کوئ, که هغه هم څه وړي که غټي. نو ډېره مهرباني ستاسو زما د خبرو اورېدلو لپاره, او انشاءالله امید کوم چې تاسو زما په خبر باندې عمل وکړئ. ماشاء اللہ سر. جسٹ ٹو ٹیل یو کہ سر میں پشتو سمجھ لیتا ہوں. میرے زیادہ کافی عرصہ چراٹ میں رہا ہوں, تو اللہ میں آپ کا میسج بہت پیارا میسج تھا سر, ماشاء اللہ سے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ جیسے ہمبل اور بڑے انسان کا وقت لینا بڑا مشکل کام ہے, لیکن آپ نے ہمیں ایک ریکویسٹ پہ, آصف بھائی کے فون پہ آپ نے ہمیں سیدھا ٹائم دے دیا. ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں سر. تھینک یو سر, تھینک یو, تھینک یو. آپ کے سارے ویورز کا بھی بہت شکریہ, مجھے تحمل سے سننے کے لیے بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو. اپنا سر بہت بہت خیال رکھیے گا سر. السلام علیکم تمام ویورز, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.